قطب شمالی کے نیچے بحر منجمد شمالی دنیا کا سرد ترین اور سب سے کم آبادی والا خطہ ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ اور علاقے کی دیگر طاقتوں کی توجہ تیزی سے اس خطے کی جانب ہو رہی ہے۔ دنیا میں 8 ممالک ایسے ہیں جن کے کچھ حصے آرکٹک سرکل کے شمال میں واقع ہیں۔ ان میں کینیڈا، روس، آئس لینڈ، فن لینڈ، ناروے، سویڈن، ڈنمارک اور امریکہ شامل ہیں۔ 1996 سے یہ حکومتیں سائنسی تحقیق اور ماحولیاتی تحفظ کو فروغ دینے کے لیے سیمی، انویٹ اور چکچی جیسے آبائی قبیلوں کے نمائندوں کے ساتھ آرکٹک کونسل فورم میں حصہ لیتی رہی ہیں۔ تاہم 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے آرکٹک کی دیگر حکومتوں نے ماسکو کے ساتھ تعاون معطل کر دیا ہے۔ یہ تناؤ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے برف پگھلنے سے دنیا کا انتہائی شمالی خطہ آرکٹک تجارتی اور جیو پولیٹیکل مسابقت کے علاقے میں تبدیل ہو رہا ہے، جس سے معدنی ایندھن اور ذخائر کو مزید قابل رسائی بناتے ہوئے جہاز رانی کے نئے راستے کھل رہے ہیں۔ آرکٹک کی زیادہ تر ساحلی پٹی پر روس کا کنٹرول ہے اور اس نے یہاں عسکری تنصیبات تعمیر کر رکھی ہیں اور علاقے پر اپنے دعووں میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ سمندری قانون سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن کی موجودگی کے باوجود یہاں بحری تنازع بھی چلے آ رہے ہیں۔ کینیڈا اور روس دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نئے بحری راستوں کے کچھ حصے ان کی بحری حدود سے ہو کر گزرتے ہیں، جبکہ امریکہ نے اقوام متحدہ کے میری ٹائم معاہدے کی توثیق ابھی تک نہیں کی۔ خطے سے باہر کے ممالک بھی اپنے دعووں پر زور دے رہے ہیں، جیسا کہ چین نے خود کو آرکٹک کا قریبی ملک ڈکلیئر کر دیا ہے اور قطب شمالی کی حکومتوں کے ساتھ بنیادی شہری ڈھانچے اور تحقیق میں سرمایہ کاری کے لیے شراکت داری کر رہا ہے۔ روس اور چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی کو دیکھتے ہوئے گرین لینڈ کو، جو نیٹو کے اتحادی ملک ڈنمارک کا خود مختار علاقہ ہے، آرکٹک کے لیے امریکی حکمت عملی کی کلید سمجھا جاتا ہے۔ اس جزیرے میں پہلے سے ہی ایک امریکی فوجی اڈہ موجود ہے اور حال ہی میں ڈنمارک نے بھی یہاں مزید فوج بھیجی ہے۔ ایسے میں جب خطے کی فضا واقعتاً اور سیاسی لحاظ سے بھی گرم ہو رہی ہے، آرکٹک کے خطے میں اثر و رسوخ کے لیے مقابلے کا ابھی یہ آغاز ہی ہے۔